پہلے تو یہ فرمائے گا کہ آج کے اجلاس میں جو اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں ان تمام چیزوں کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیں، نمبر 1 تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے نا کہ اسے بریف کیا جائے. تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ایک سلامتی کمیٹی کو آرمی چیف نے 50 منٹ اور پھر ڈی جی ایم او نے مختلف انہوں نے اپنی اپنی بریفنگز دی ہیں، پرائم منسٹر بولے ہیں اور سب نے باتیں کی ہیں، تو پھر سب سے سننی بھی ہیں، سب سے سن بھی رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اجتماعی رائے عامہ سامنے آ جائے کہ سیکیورٹی فورسز کی کیا رائے ہے، وہ ان کے پاس اطلاعات کیا ہیں، آپریشن کس قسم کا اگر وہ چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک آن گوئنگ تو کام مسلسل جا رہا ہے، جس کی اطلاع ڈی جی ایس پی آر نے اس دن بتائی ہوئی کہ ہم نے کتنے کائنیٹک آپریشنز کیے ہیں، اور ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے کہ 11,000 سے پلس تو اس 25 میں 10-12 مارچ تک ہو چکے ہیں آپریشن جو جاری ہیں. تو کیا نتیجہ ہے وہ قومی جو ہمارے رہنما ہیں سارے بیٹھے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی آئے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی نے چونکہ بائیک آؤٹ کیا ہے، تو یہ تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ جائیں نہ جائیں. اس پہ بحث بعد میں ہو سکتی ہے کہ انہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی اوریجنلی پارلیمانی کمیٹی کے لوگوں نے تو ایک قسم کا فیصلہ کر لیا تھا. تو پھر رات کو سوشل میڈیا کے پریشر میں ان کے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور پھر وہ بائیک آؤٹ کرنے چلے گئے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر جو جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اتنا حاوی ہو چکا ہوا ہے کہ وہ فیصلے بدلواتا ہے. تو یہ کمیٹی جو پارلیمنٹ میں نمائندگی لوگ رکھتے ہیں ان کی تو ٹھیک ہے، ہمیں اس میں جانا چاہیے. بیرسٹر گور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اس لیے ہم ہیں اس کے ساتھ، ورنہ ان کا فیصلہ تو آ چکا کہ سب لوگ راضی تھے. اب یہ فیصلہ یہی ہونا ہے، پہلے تو اطلاع، پھر مولانا فضل الرحمان چونکہ خود ڈی آئی خان سے ہیں اور اس ایریے میں انسرجنسی کافی بڑی ہوئی ہے شام کے وقت کی، تو وہ کافی عرصے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعلیٰ صاحب آپ اپنے ایریے میں تھانے تو شام کو نہیں کھلوا سکتے، وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. تو سننا بھی ہے، بتانا بھی ہے. تو ایک اس طرح کا کافی عرصے سے سوچا جا رہا تھا کہ جی آپ کو یہ کمیٹی کر لینی چاہیے، لیکن ٹرین حادثے نے یہ بالکل ثابت کر دیا کہ جی اب آپ مزید ڈیلے نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ایف اینڈ بیٹس لگ سکتے ہیں کہ آپ پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، لیکن جب پوری پارلیمنٹ کی نمائندگی کرنے والی جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو آپ بٹھا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور آج اگر یہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ جی ہاں ہمیں پورے پارلیمنٹ کو یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کو بلا کے مشترکہ طور پہ بھی بریف کرنا ہے اور کویسچن آنسر لینے ہیں، تو عین ممکن ہے وہ بھی ہو جائے. لیکن پہلا مرحلہ یہی ہے کہ سب لوگوں تک ایک ایکچوئل اطلاع تو پہنچے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری فوج کر کیا رہی ہے، یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں. تو یہ ان کیمرہ میٹنگ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، سیکیورٹی بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ سیاسی لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی سن رہے ہیں. وہ عامر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو گیا تو دہشت گردی کی جو یہ ویو ہے اس کو ختم کرنے میں یا کم از کم اس کو روکنے میں کچھ مدد مل سکے گی؟ دیکھیں، یہ تو اب محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے اس بات کو اوپنلی کہہ دیا کہ دیکھیں ہمیں بلا کے اور ہمارا موقف سن کے، اور وہ تو جاری نہیں ہوگا اور کہہ دیں گے کہ ہم نے آپریشن کی منظوری لے لی، اور ہمیں مطلب جہاں پہ اس حد تک بد اعتمادی ہو تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنے 14 بندے کہے تھے اور یہ لے جاتے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو بات کرنی تھی نا. تو باہر آ کے تو کسی نے نہیں روکنا تھا کہ آپ کیا کہہ کے آئے ہیں. ان کو بالکل اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر عمران خان کی بات تھی تو آرمی چیف کے سامنے کھڑے ہو کے کرتے یہ لوگ کہ جناب آپ لوگ پابندی لگا رہے ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے اپنے لیڈر سے ملتے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملیں، لیکن اتنے بڑے فورم کو ضائع کرنا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پی ٹی آئی کے وہ فالورز جو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو باہر سے پریشر میں لا کے ان سے ان کا فیصلہ بدلوا رہے ہیں، وہ کس حد تک جائیں گے، کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سے پی ٹی آئی کی سیاسی نقصان ہونا ہے. اس کا وہ جو راستہ بنتا ہے کہ آپ پولیٹیکل گفتگو شروع کرتے ہیں، چاہے وہ آرمی کی قیادت بیٹھی ہوئی ہو، وہاں وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہوں. جب آپ کے علی امین گنڈا پور پہنچ گئے تو چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جائیں ہیں تو وہ پی ٹی آئی گئی نا، وہ کسی اور کی نمائندگی تو نہیں کر رہے نا کے پی میں. وہ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ ہیں وزیر اعلیٰ، ورنہ تو وہ وزیر اعلیٰ نہ ہو اگر عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ نہ بنایا ہو. جیسے اب ان سے صوبائی صدارت لے کے جنید اکبر صاحب کو دی ہے تو وہ فیصلہ خان صاحب کا ہے. اور پچھلے ہفتے بھی جو لوگ باہر نکلے تھے ان سب نے یہ بات یعنی آج کے دن ہی منگل کے دن کہا تھا کہ مجھے علی امین گنڈا پور پہ پورا اعتماد ہے. تو اعتماد ہے اور وہ آج اس حیثیت میں ہی
میٹنگ میں بھی شریک ہے، تو انہوں نے تو وہ بات کرنی ہے، بلکہ ان کو تقویت ملتی ہے اگر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ مرکز والی بھی ساتھ بیٹھی ہوتی۔ میرے حساب میں تو انہوں نے ایک گولڈن اپرچونٹی مس کی ہے کہ آرمی چیف کے سامنے بیٹھ کے ساری باتیں کرتے ہیں۔